ان سب کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے اور وہ خفیہ منصوبہ کیا ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے؟ چلیں میں آپ کے سامنے وہ خفیہ منصوبہ بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انٹرنیٹ بند، فون لائنز منقطع، دنیا سے رابطہ ختم۔ وائٹ ہاؤس تباہ ہو جائے تو یہاں سے امریکی فوج کو ایٹمی حملے کے احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ 1982 میں شروع ہوتی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک ایسا دستاویز شائع کیا جس کا نام تھا ڈیوائیڈڈ یونین پلان۔ Today and tomorrow, Saturday and Sunday, to come into the streets with flags, images, and national. So Iran's in big trouble? 9 جنوری 2026 رات کے ٹھیک 8 بجے تہران کی گلیوں میں ایک دل دہلانے والی آواز گونجتی ہے۔ مرگ خامنائی، ڈیتھ آف خامنائی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں لوگ سڑکوں پر نکل کر عاملیت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ مغرب میں خرم آباد کے مقام پر وہ پرانا قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے جو 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران کی پہچان تھا۔ شمال میں شاہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں اور پھر اچانک مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ بند، فون لائنز منقطع، دنیا سے رابطہ ختم۔ ایک ہی رات میں 9 کروڑ لوگ پوری دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس رات سے پہلے کچھ ایسا ہوا جو پچھلے 47 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایکس کے آنر ایلن مسک کی کمپنی ایکس ایران کا آفیشیل جھنڈا تبدیل کر کے قدیم شاہی نشان والا پرچم لگا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایران کی وزارت خارجہ کا آفیشیل اکاؤنٹ بھی اسی ایجنڈے کو دکھانے لگا۔ اس ہنگامے کے ٹھیک ایک دن بعد 10 جنوری 2026 کو لاس اینجلس ایئرپورٹ پر ایک پرسرار طیارہ لینڈ کرتا ہے۔ E4B نائٹ واچ، قیامت کا جہاز، ڈومس ڈے پلین بھی اسے کہا جاتا ہے۔ 51 سالوں میں یہ پہلی بار کسی سیولین ایئرپورٹ پر آیا۔ اس میں امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ موجود تھے۔ یہ طیارہ صرف اس وقت فضا میں ہوتا ہے جب ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو۔ یہ ایک اڑتا ہوا کمانڈ سینٹر ہے، یعنی اگر وائٹ ہاؤس تباہ ہو جائے تو یہاں سے امریکی فوج کو ایٹمی حملے کے احکامات دیے جا سکتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے اور وہ خفیہ منصوبہ کیا ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا ہے؟ چلیں میں آپ کے سامنے وہ خفیہ منصوبہ بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہانی آج سے 43 سال پہلے یعنی کہ 1982 میں شروع ہوتی ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک ایسا دستاویز شائع کیا جس کا نام تھا ڈیوائیڈڈ یونین پلان۔ اس پلان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں بقا کے لیے اپنے ارد گرد کی تمام عرب اور مسلم ریاستوں کو فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ 2003 میں عراق گرا اور شیعہ، سنی اور کرد حصوں میں بٹ گیا۔ 2011 میں لیبیا کا بھی یہی حال ہوا۔ 2024 کے اختتام پر شام کی حکومت گر گئی اور اب 2026 میں ایران گر رہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک طے شدہ اسکرپٹ ہے جو گریٹر اسرائیل کی طرف لے جاتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگست 2025 میں نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں اس ویژن کی تائید کی۔ یہ نقشہ مصر کے دریا نیل سے لے کر عراق کے دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں پورا لبنان، شام، اردن، فلسطین اور عراق کے کچھ حصے، سعودی عرب کے کچھ علاقے اور ترکی بھی شامل ہے۔ 1947 میں ہی یہودی ربیوں نے اقوام متحدہ میں گواہی دی تھی کہ نیل سے فرات ہماری پرومسڈ لینڈ ہے۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اکنامک ہٹ مین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1979 میں ایران کا $1 70 ریال کا تھا، لیکن جنوری 2026 میں $1 11,37,000 ریال سے تجاوز کر چکا ہے۔ 47 سالوں میں ایران کی کرنسی اپنی قدر 20,000 گنا کھو چکی ہے۔ 48% انفلیشن تک پہنچ گئی ہے۔ گوشت ایک عیاشی بن چکا ہے اور 70 لاکھ لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ ایران نے اپنا سارا تیل کا پیسہ عوام کی بجائے میزائل اور ایٹمی پروگرام میں جھونک دیا ہے، جس کا نتیجہ معاشی خودکشی کی صورت میں نکلا ہے۔ ایران کا ایک اور بڑا مسئلہ ڈے زیرو ہے۔ تہران میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ 19 بڑے ڈیم خشک پڑے ہیں۔ امیر کبیر ڈیم صرف 8% گنجائش پر ہے، جبکہ لاڈ ڈیم مکمل خشک ہو چکا ہے۔ ایرانی حکومت نے بتایا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو 1.5 کروڑ لوگوں کو تہران سے نکالنا پڑے گا۔ کیا یہ موسمیاتی تبدیلی ہے یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کردہ ایک مصنوعی قحط؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پہلے برطانوی راج تھا جسے پیکس بریٹینیکا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
پیکس امریکہ نہ آیا، اور اب اسرائیل خود کو ایک عالمی سپر پاور کے طور پر بھی منوانا چاہتا ہے جسے پیکس جوڈیکا کہا جاتا ہے۔ جہاں امریکہ کمزور ہو رہا ہے تو اسرائیل مشرق وسطیٰ کا نیا تھانے دار بننے کے لیے تیار ہے۔ ایران کو غیر مستحکم کرنا اس منصوبے کی آخری کڑی ہے تاکہ پورے خطے کا کنٹرول تل ابیب کے پاس آ جائے۔ اقبال نے آج سے دہائیوں پہلے امت مسلمان کو خبردار کیا تھا کہ تمہارا مرکز مشرق وسطیٰ خطرے میں ہے۔ انہوں نے تہران کو مشرق کا جنیوا بننے کا خواب دکھایا تھا، لیکن آج اسی مرکز کو گریٹر اسرائیل کے نام پر تقسیم کرنے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ اقبال کی پکار آج بھی وہی ہے جو انہوں نے ضرب کلیم میں کہی تھی کہ اگر تم اب بھی نہ جاگے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس ساری کہانی میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے فیصلہ سازوں کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا اب صرف طاقتور کی نہیں بلکہ سخت جان ٹفسٹ ریاستوں کی بقا کا میدان ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ اگر ایران میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان میں پناہ گزینوں کا سیلاب، فرقہ واریت کی لہر اور دہشت گردی میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں آج روایتی لیڈروں کی نہیں بلکہ مفکرین کی ضرورت ہے جو آنے والے طوفان کو پہلے سے بھانپ سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سالوں پہلے ان خطرات سے آگاہ کیا تھا مگر ہم سوئے رہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا دفاعی اور فکری راستہ متعین کریں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاج